ہوا اور اشراف کے بچے تو خوبصورت ہوتے ہی ہیں، لیکن ان کے جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ بات بڑی مشہور ہو گئی تھی کہ ولدا ولد فی الاشراف لا یرضع فی رمضان، اشراف خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے مہینہ میں دودھ نہیں پیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سرکار غوث اعظم کے لیے بات مشہور ہو گئی ہے۔ عورتیں دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں، زیارت کرنے کے لیے چلی آ رہی ہیں۔ سرکار غوث پاک اپنی ماں کی گود میں ہیں، سرکار غوث اعظم دودھ پی رہے ہیں۔ آپ کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ عبد القادر جیلانی ہماری گود میں رہتے تھے، اس وقت تک مجھ کو بڑا سکون حاصل ہوتا تھا، اگر تھوڑی دیر کے لیے میری نگاہ سے اوجھل ہو جاتے تو مجھے پریشانی لاحق ہو جاتی اور میں بے قرار ہو جایا کرتی تھی۔ سرکار غوث پاک ایسی منزل میں آ گئے کہ اب زمین پر چل رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے چل رہے ہیں، بڑے پیر ادھر ادھر آ جا رہے ہیں، بڑی مقدس زبان آپ کی ہے، بہت صاف آواز آپ کی زبان سے نکل رہی ہے، آپ کی زبان میں کہیں لکنت نہیں ہے، آپ کی زبان میں کہیں لڑکھڑاہٹ نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ایک روز اپنی ماں کی گود میں بیٹھے ہیں، کبھی ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی ماں کی گود میں مچل جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی جان میرا احسان آپ کے اوپر ہے۔ سرکار غوث پاک کی ماں دیکھتے ہوئے فرماتی ہیں عبد القادر تمہارا احسان میرے اوپر؟ ہاں ہاں امی میرا احسان آپ کے اوپر ہے۔ اب آپ ذرا خود غور فرمائیے، اگر چھوٹا سا بچہ اپنے ماں یا اپنے باپ کی گود میں بیٹھ کر کے اور اس طرح کی بات کہہ دے تو ماں اور باپ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، اور آج چھوٹے چھوٹے بچوں کی شوخیوں پر لوگ کہا کرتے ہیں یہ بچہ بڑا چنچل ہے، یہ بڑا بچہ ہوشیار ہے، یہ بچہ بہت اچھے انداز سے بولتا ہے، ذرا بچپن میں اس کی ہوشیاری دیکھیے تو جوانی پر اس کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار غوث اعظم کے اس ماحول کو دیکھنے کے بعد اور اس زیرکی کو ملاحظہ کرنے کے بعد بول پڑتے ہیں مرد و عورت اشراف خاندان میں اتنا ہوشیار اور اتنا سنجیدہ اور اس طرح صفائی سے گفتگو کرنے والا بچہ ہم لوگوں نے دیکھا نہیں۔ سرکار غوث اعظم مچل گئے ہیں، عرض کرتے ہیں امی جان میرا احسان ہے آپ کے اوپر۔ ماں نے ارشاد فرمایا بیٹا عبد القادر ابھی تو تم اس لائق بھی نہیں ہوئے ہو کہ میرے ساتھ کوئی احسان کر سکو، بیٹا تمہارا کون سا احسان ہے، ابھی تو تم اس منزل میں ہو کہ خود میں تمہاری کفالت کر رہی ہوں۔ سرکار غوث اعظم اپنے ماں کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں امی بتاؤں میرا احسان کیا آپ کے اوپر ہے۔ سرکار غوث اعظم کا چہرہ ماں دیکھنے لگی، سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں امی سنو ایک مرتبہ کا واقعہ سنو، جب ایک بہت بڑا مشہور ڈاکو دروازے پر آیا تھا اور آ کر کے وہ بھکاری کی شکل میں دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور بھیک کا سوال کیا تھا۔ امی اس وقت آپ کے ہاتھوں میں سونے کے بڑے اچھے اچھے کنگن تھے، امی جان آپ کے ہاتھ کے کنگن کو وہ چھیننا چاہتا تھا ڈاکو، اور جیسے آپ پردے کے آڑ سے اس کو بھیک دینا چاہتی تھی کہ تب تک وہ مکان میں گھس آیا تھا اور امی بھاگ کر کے آپ مکان کے ایک کونے میں چلی گئی تھی اور رب کو یاد کرنے لگی تھی اور رونے لگی تھی اے میرے اللہ میری حفاظت فرما، یا اللہ میری حفاظت فرما۔ تو امی جان اس وقت مکان میں ایک شیر ظاہر ہوا تھا اور جس شیر نے چیر پھاڑ کر اس ڈاکو کو رکھ دیا تھا امی وہ شیر میں تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم پیدا ہوا اور اشراف کے